تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار شریف ہے۔ بزم امیر خسرو آپ احباب کے لیے دعا گو ہے۔ آستان ہے یہ کس شاہ ذیشان کا، مرحبا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم حضرت نبی اللہ ایوب علیہ السلام کے مزار پر انوار پر حاضر ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مزار شریف حضرت ایوب علیہ السلام کا ہے۔ بزم امیر خسرو کی جانب سے یہ وفد جو ہے وہ الحمدللہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے، اور یہ آپ کا مزار پر انوار ہے، نبی اللہ حضرت ایوب علیہ السلام۔ آپ کا صبر شکر دونوں ہی مشہور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بے شمار دولت کثیر المال بنایا، اور مویشی بے حساب لا تعداد آپ کو عطا فرمائے، آسائشیں بہت ساری دیں۔ 500 تو خدام آپ کے تھے، پھر ان کے بلکہ 500 خادم نہیں بلکہ خاندان تھے 500، کہ ان کے بچے اور ان کی اہلیہ وہ بھی آپ علیہ السلام کی خدمت کے اندر رہا کرتے ہیں۔ اتنی آسائشوں کے بعد جو ہے پھر اللہ کریم جل مجدہ کا قانون ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پر آزمائش کا بھی دور ابتلا کے اندر جو ہے وہ آپ کو ڈالا، اور جس طرح آپ نے نعمتیں لے کر شکر ادا کیا، اسی طرح نعمتوں کے موقوف ہو جانے پر بھی اللہ کی بارگاہ میں صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور صبر ایوب تو مشہور ہے کہ اگر صبر میں کسی کی مثال دی جائے تو وہ ایوب علیہ السلام ہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ نے ایک مرتبہ عرض کی کہ آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کی بیماری کو دور کر دے تو یقیناً آپ صحتیاب ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھ پر آسائش اور نعمتوں کی فراوانی کا کتنا عرصہ گزرا؟ تو آپ کی اہلیہ نے فرمایا 80 سال۔ تو کہا 80 سال تو اس کی نعمتوں کا شکر بجا لانے کے اندر گزر گیا، اور اب 80 سال کے تو ابھی گزرا ہی نہیں کہ میں اتنا وقت جو اس کی نعمتوں کی آسائش میں گزرا کم از کم آزمائش میں بھی اتنا گزرتا، ابھی تو وہ وقت ہی نہیں آیا۔ لیکن الحمدللہ آپ بیماری سے بھی دوچار ہوئے، آپ کی اولاد کو بھی لے لیا گیا، آپ کا مال بھی لے لیا گیا، لیکن آپ کی اہلیہ نے آپ کا کہیں ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور پھر یہ ہوا کہ باہر ایک کنواں ہے، وہ بھی ہم آپ کو اس کی زیارت کرائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایوب تم اپنا پیر زمین پر مارو تو اس سے پانی نکلا چشمہ، اور اس پانی سے جو ہے وہ آپ پی کر سیراب ہوئے، تو آپ کی وہ بیماری جو تھی یک ختم ہو گئی۔ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا مزار شریف ہے۔ بزم امیر خسرو آپ احباب کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ کریم آپ کو بھی اس بارگاہ مقدسہ کی بادب اور مقبول حاضری نصیب فرمائے، بے اولادوں کو اولاد صالح دے، بے روزگاروں کو رزق حلال دے، اور جو برسر روزگار ان کے روزگار میں ترقیاں برکتیں وسعت دیتے ہیں۔ بزم امیر خسرو کا پیج لائک کرنے والوں کے لیے دعا گو ہے، اللہ کریم انہیں دارین کی سعادتیں دے، دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور اس نبی اللہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کو مسلمانان عالم کو شکر کرنے والی زبان اور صبر کرنے والا اللہ دل عطا فرمائے۔ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا ایک قافلہ اللہ کے نبی مقدس حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے مزار پر انوار پر حاضر ہے۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر اور نبی ہیں، اور یہ اہل سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو سب سے عظیم اور بلند منصب ہے وہ نبوت و رسالت کا ہے، اور نبوت و رسالت کے بعد پھر دیگر مقامات ہیں، مثال کے طور پر صحابیت ہے اور اہل بیت، یہ سارے مقامات جو ہے نبوت و رسالت کے بعد ہے۔ سب سے افضل اور بلند تر مقام جو ہے وہ نبوت و رسالت کا ہے، اور الحمدللہ ہمارے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ رب نے ہمیں اپنے نبی کے دربار کی حاضری نصیب فرمائی ہے، اور انشاءاللہ یہاں ہم دعا بھی کریں گے۔ اور حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں جو ہمارے درمیان موجود ہیں میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے متعلق ایک کہا جاتا تھا کہ آپ کے جو ہے جسم مبارک پر ایسے دانے ہو گئے کہ جس سے پیپ نکلے اور کیڑے نکلے وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیے گا اہل سنت و جماعت کا یہ موقف ہے کہ ایسی بیماری کے لوگ جس سے متنفر ہو رہے ہوں، اللہ نے اپنے انبیاء کرام کو اس سے محفوظ رکھا ہے اور معصوم رکھا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ نظریات بالکل غلط ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے آزمائش کی
اور آپ جو ہے امراض میں مبتلا ہوئے، اور یہاں تک کہ آپ کی زوجہ اس وقت آپ سے عرض کرتی کہ آپ رب کی بارگاہ میں دعا کر کے اللہ تعالیٰ آپ کے ان امراض کو دور کر دے، تو حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام جو ہے اپنی زوجہ سے ارشاد فرمایا کہ جب میں صحت کی حالت میں تھا اور اللہ رب العزت نے اتنی نعمتیں عطا فرمائے تو میں جب اس پر راضی تھا، تو اب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو میری آزمائش اور امتحان ہو رہا ہے تو میں اس پر بھی راضی ہوں۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ رب العزت جو ہے اپنے انبیاء کرام سے امتحان لیتا ہے، اور انبیاء کرام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ صبر کیا جائے، اور الحمدللہ ہمیں جو ہے صبر کا حکم دیا گیا، اور صبر کی مثال آپ کو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ سے بھی ملے گا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو صبر کر کے مثال قائم کی، تو اس پر ہمارا کام ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔